روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المعدن صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بعیدہ، ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی تک لکھتے لکھتے جن کے قلم کی روشنائی ختم ہو گئی ہو وہ پھر سے بھر لیں، کیونکہ جس سے غوث اعظم کو پیار ہوتا ہے وہ کافروں کی آنکھوں میں خار ہوتا ہے۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ ہمارے استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے ہیں، بہت دیر سے ہمارے احباب اردو نے قلم نہیں چلایا ہے، یہ 4 مصرے نوٹ کر لیں اور میری تقریر کا حصہ سمجھیں۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، کیا کہنے؟ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے؟ بہت خوب۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہے، نہ کہ اس راستے پر جس پر تیرا قہر ہے اور غضب ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ رب نے ہمیں دعا کا ڈھنگ سکھایا، التجا کے الفاظ بخشے، سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں رب سے بھیک مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ کوئی مجھ سے اگر یہ پوچھے ایک اچھی سڑک کسے کہتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے ایک اچھی سڑک کی، تو میں کہوں گا اچھی سڑک وہ ہے جو سیمنٹڈ ہو، جس پر سیمنٹ لگی ہو، اچھی سڑک ہے۔ اب جس پر سیمنٹ نہیں ہوگی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے وہ اچھی سڑک نہیں ہے۔ ایسے ہی آسانی سے رب نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ جس پر انعام ہو وہی صراط مستقیم ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر انعام ہو وہی سیدھا راستہ ہے، جس پر انعام ہو وہی صراط مستقیم ہے، اور جس پر رب کا روشن انعام نہ علی ہو آڈیو وہ اسپیکر غیر سینٹر المغضوب علیہم سجان گڑھ۔ والضالین ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے رب کا انعام کس پر ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب، کیا بات؟ رب کا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن رہبری کر رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ یہ تو جماعت کا نام لیا جا رہا ہے، اگر ایک ایک نام لے لوں جماعت سے تو اللہ کا انعام محمد الرسول اللہ پر ہے، اللہ کا انعام صدیق اکبر پر ہے، اللہ کا انعام امام حسین پر ہے، اللہ کا انعام غوث اعظم پر ہے، اللہ کا انعام ابو حنیفہ پر ہے، اللہ کا انعام امام شافعی پر ہے، اللہ کا انعام امام غزالی پر ہے، اللہ کا انعام غوث اعظم پر ہے، اللہ کا انعام غریب نواز پر ہے، اللہ کا انعام مخدوم باہمی پر ہے، اللہ کا انعام ہماری اس صدی کے مجدد احمد رضا پر ہے، اللہ کا انعام تکبیر تحفظ حرمین کانفرنس غازی ملت سیدنا
मुर्शिदोना जद्दोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इन पर भी अल्लाह का इनाम है। हुसैन आजम, सैयद शुहदाए करबला, अल्लाह का इनाम है। शहीदों पर अल्लाह का इनाम है, और जिस पर इनाम है वो सिराते मुस्तकीम है। जिस पर इनाम है तो वो सिराते मुस्तकीम है। अब अमेरिका के साथ चले, इराक के साथ, तो अमेरिका में कोई नबी नहीं है, अमेरिका में कोई वली नहीं है। हमें नारा भी साथ लगाओ ताकि बॉर्डर पर भी साथ चलें। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। और ठहर करके सुनो, जिस पर अल्लाह का इनाम है वो सिराते मुस्तकीम है। तो एक नाम तो उनका ये है, घर का नाम दिया हुआ कि तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है, ये घर का दिया हुआ नाम है, ये खानदान का दिया हुआ नाम है, ये बाप दादा का दिया हुआ नाम है। मगर कुरान ने उनका नाम सिराते मुस्तकीम रखा है। कुरान ने उनका नाम सिराते मुस्तकीम रखा है, क्योंकि जिस पर इनाम है, जिस पर इनाम है वो सिराते मुस्तकीम है। तो अब अगर बगदाद पर हमला हुआ तो दरो दीवार पर हमला नहीं हो रहा है, हमारे सिराते मुस्तकीम पे हमला हो रहा है। अगर करबला के शहीदों के पर हमला हो रहा है तो ये करबला के शहीदों और अहले बैत के शाहकारों पे हमला नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिराते मुस्तकीम पर हमला हो रहा है। और मैं कहता हूं अमरीकियों, तुम्हारी किसी तोप में उतनी गोलियां नहीं है जितने हिंदुस्तान में मुसलमानों की छातियां हैं। ख्वाजा के हिंदुस्तान ही पर बात याद आई। इसी हिंदुस्तान में हमको हमारे अंदर जो कमी आई उससे कुछ गैरों ने फायदा उठाया। हम कुछ गफलत में आए, हमने खामोशी अख्तियार की तो दूसरों के चक्के चलने लगे। ठहरो, संजीदगी से सुनो। और नतीजा ये निकला, जब हमको पलट कर अपने असलाफ से हरारत ईमानी और शिद्दत अलल कुफ्फार, रहम और मामला पहली बैनल मुस्लिमीन, ये अपने असलाफ से मांगना, अपने बुजुर्गों से मांगना है। हमें मादी की तरफ पलटना है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर, सुजानगढ़। अमेरिका ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया है, नोट किया जाए। अमेरिका ने आज तक किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया है, मगर जब खुदा का करम ईसा पर हो गया तो ठोकरों में जिंदगी बटने लगी और गौसे आजम ने जिंदगी बख्शी है। तो अगर सऊदी की ताकत अमेरिका है तो हमारी ताकत मुस्तफा है, हमारी ताकत हमारा रसूल है। तुम डिस्प्यूट क्या, क्यों इराक के पीछे हाथ धोकर सब पड़ गए? प्रॉब्लम क्या? इतना ही तो है कि फौज लेके कुवैत में चले गए। कुवैत, सऊदियों कुवैत, सऊदियों ईमानदारी से बताओ ये लफ्ज कुवैत तुम कै साल से जानते हो? वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कितने साल से तुम्हारी नॉलेज में ये कुवैत है? हाउ मेनी इयर्स पास्ट? कितने साल गुजरे कुवैत में? मुझे बताओ, क्या सिद्दीक अकबर के जमाने में कुवैत था? क्या खुलफाए राशिदीन के जमाने में कुवैत था? क्या अली मुर्तजा की इमारत में कुवैत था? अच्छा, खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बनी उमैया हुई तो क्या कुवैत था? खिलाफत बनी उमैया के बाद खिलाफत बनी अब्बास में क्या कुवैत था? खिलाफत बनी अब्बास के बाद सल्जूकी इख्तिदार में क्या कुवैत था? सल्जूकियों के बाद खिलाफत उस्मानी आले उस्मान के जमाने में क्या कुवैत था? अरे जो नहीं था वो आया कहां से? जायज होता तो पहले से होता, जायज होता तो पहले से होता, बाद में अचानक हुआ है। जब हमने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुवैत को मुसलमानों ने नहीं बनाया है, ये बरतानिया के अंग्रेजों ने बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है। मालूम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया है,
میں نے جب گورنمنٹ سے پوچھا برٹش گورنمنٹ تُو نے اس کو کہاں سے بنایا ہے؟ کہا عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے، عراق کو کاٹ کر کے بنایا ہے، عراق کو کاٹ کر کے بنایا تھا جب اب عراق میں کمزوری تھی تو چپ تھا، اب اللہ نے توفیق بخشی تو کٹا ہوا حصہ لے لیا۔ اور یہ بات سعودیوں کی سمجھ میں آوے یا نہ آئے، ہندوستان کے لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ اس پر میں توجہ چاہوں گا، اپنے تمام صحافی حضرات کا تعاون بھی چاہوں گا کہ اس پر توجہ دیں، یہ پوائنٹ ہے۔ آج انڈیا میں کوئی بھی نیشنل لیڈر کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے بھاگتا ہو چاہے بھاجپا ہو، اور آج یہ دونوں رول پلے کر رہے ہیں، دلی سے بھاگتا ہے، مہاراشٹر میں بھاجپا ہے۔ کوئی بھی نیشنل لیڈر، کوئی بھی قومی رہنما، کوئی بھی سیاسی مدبر اور کوئی بھی ہندوستان سے محبت کرنے والا، پیٹریاٹزم، حب الوطنی اور اپنے ملک سے پیار رکھنے والا، کیا کوئی کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسا لیڈر ملے گا جو یہ کہہ دے کہ گوا پر ہندوستان کا حملہ غلط تھا؟ انڈیا نے جب گوا پر اٹیک کیا تو کون کہتا ہے یہ غلط تھا؟ پرتگال کی حکومت تھی، گوروں کی اس پر حکومت تھی، گوروں نے ہندوستان کے اس حصے کو ہندوستان سے کاٹ کے الگ کر دیا تھا۔ کیونکہ ہندوستان طاقتور ملک ہے اس لیے 15 سال میں لے لیا، عراق کمزور تھا اس لیے 40 برس لگ گیا، لیکن حق حقدار تک پہنچا ہے۔ اس لیے تم کویت پر حملے کو جارحیت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہو کہ کٹا پٹا حصہ لوٹے پیٹے کو مل گیا، جس کا مال تھا اسے مل گیا۔ اس لیے تم ایسی بات نہیں کہہ روشن سکتے۔ علی اور رہی آڈیو بات اسپیکر یہ سینٹر، کہ سنی سجان مسلمانوں، گڑھ۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا دیکھو بھائی، دلائی لاما سے کسی نے پوچھا، مسٹر دلائی لاما what do you say about کویت؟ ان کا جانے دو بھائی، کویت کے معاملے پر اتنا چلا رہا ہے امریکہ، لیکن جب تبت ہم سے چین نے فوجی طاقت کے بنیاد پر تبت لے لیا تو امریکہ سو رہا تھا، انگلینڈ رو رہا تھا، امریکہ کھو رہا تھا، سعودی عربیہ بول نہیں رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تبت میں پٹرول نہیں ہے، اس لیے امریکہ کو محبت نہیں ہے، اور یہاں پٹرول ہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا بھی دنیا دارانہ رول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات اور سنو، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ میں رفع کر دوں۔ اس لیے ہندوستان مانتا ہے کہ جس طرح کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ملک سے جابرانہ طور پر الگ نہیں کر سکتی، اسی طرح کویت عراق کا ایک ٹوٹنگ ہے۔ ایک اکھنڈ عراق کے لیے ضروری تھا کہ کویت کو اس میں شامل کیا جائے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کویت کے وہ حصے جو کردستان کے نام پر کچھ ترکیوں کو دے دیے گئے ہیں، انہیں بھی بھائی چارے کے ماحول میں لے کر پلٹا دیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ عظیم عراق بنانے جا رہے ہیں۔ میں یہ کوئی سرکاری سطح سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ رئیس صدر محترم جناب صدام حسین، بات تو آپ کے ملک تھی آپ جانے، مگر ہم تو اس وقت آپ کو اپنے آنکھوں پر اٹھا لیتے، اپنے سروں پر اٹھا لیتے، اگر آپ کی یہ لڑائی کویت میں ٹھہر نہ گئی ہوتی، بلکہ ان شرابی نجدیوں کو، ان وہابی نجدیوں کو، ان غدار رسول کو اگر حرمین سے نکالو گے تو تمہاری فوج بغداد میں رہے گی، سنی مسلمان مدینے میں نظر آئے گا، مکے میں نظر آئے گا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بتا دیجئے کہ ہندوستان میں لگ بھگ 1000 برس روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر، سجان گڑھ۔ 1000 برس سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے۔ بہادر شاہ ظفر معزول ہوئے کہ نہیں؟ بتاؤ عیاش نوابوں کو ہٹایا گئی کہ نہیں؟ اور یہ جو عیاشی اور رنگ رنگلی منانے والے راجے مہاراجے تھے وہ سب ختم کیے گئے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جب مغلوں میں رنگیلے شاہ پیدا ہوں، جب مغلوں میں رنگیلے شاہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ حکومت کا حق کھو بیٹھتے ہیں۔ حکومت عیاشی کے لیے نہیں لی جاتی، بلکہ نظم و نسق، عدل و مساوات کو برپا کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن سعودی عربیہ، تو نے اسلام کے دل پر خنجر مارا ہے۔ ایک سعودی لڑکی، شہزادی، پرنس آف فیملی، پرنسس، امریکہ نے ایک شہزادی کی آوارگی پر ایک فلم بنائی، یوکے نے، یونائٹڈ
यूनाइटेड किंगडम आई मीन इंग्लैंड ने, उसके किसी प्राइवेट आदमी ने, ब्रिटिश नेशनल ने एक फिल्म बनाई, तो सऊदी अरबिया ने धमकी दी कि अगर वो पूरी वीडियो कैसेट सऊदी गवर्नमेंट को न लौटाई गई तो इंग्लैंड से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएंगे। और कर दिए गए। अपनी लड़की जो नशे और आवारगी में डूबी हो, उसकी बेइज्जती पर ये बर्तानिया से ताल्लुकात तोड़ लेते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़ोहरा के खिलाफ सेनेटिक वर्सेस में जब रुश्दी ने इस्लाम को गाली दी तो सऊदिया की हिम्मत नहीं पड़ी कि बर्तानिया से अपने ताल्लुकात तोड़ सके। इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जो धर्म नहीं बचा पाया है वो हरम भी नहीं बचा सकता। और इसके लिए अब पूछते सद्दाम हुसैन से भी पहले और सद्दाम हुसैन के जमाने में, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आप बगदाद शरीफ जाओ, आंखें चकाचौंध हो जाती। आप कमरे बनी हाशिम, शाहतारे वफा, अब्बास अलम परदार के रोजे पर हाजिरी दो, नजरें देखती रह जाती। सकीना का ताबूत, इमाम हुसैन का रोजा, गौसे आजम अब्दुल खादिर जीलानी का आस्ताना, बस देखते रह जाओ। जिन अफराद के रोजों को इराक की हुकूमत ने अपनी निगरानी में पाकीज़ा, साफ सुथरा, जिसकी तज़ीन, जिसकी सजावट और जिसकी तज़ीन की जिम्मेदारी हुकूमत ने ली हो। एक सऊदिया है, जन्नतुल बकी में जाके देखो, जन्नतुल माला में जाके देखो, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा मजार को जैसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया हो। जन्नतुल बकी में 50,000 सहाबाए किराम मुत्तबईन की मजारों को तोड़ने वाली हुकूमत, फातिमा ज़ोहरा की गुंबद को तोड़ने वाली हुकूमत, उस्मान ज़ुन्नूरैन के मजार को तोड़ने वाली हुकूमत, अमीर हमजा के मरकत पर बुलडोजर चलाने वाली हुकूमत, सहाबाए किराम की छाती पर जूता और बूट पहनकर चलने वाली हुकूमत। सुन्नियों उठाओ और ऐसी बातिल हुकूमत की धज्जियां उड़ा दो ताकि न सऊदिया रहे, न पेट्रोल डॉलर के बिके हुए गुलाम नजर आवे। अगर बिकना ही है तो हमें सऊदिया की रियाल से नहीं, रसूल पाक की आल के हाथ में बिकना है। तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, तहफ्फुज़े हरमैन कॉन्फ्रेंस। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आप जरा गौर फरमाइए, ये मिस्टर फहद, इनके अगर लफ्ज का भी तर्जुमा किया जाए तो सिर्फ तफरी बन जाए। मिस्टर फहद का हाल ये है कि ये अपने पैर से चल नहीं सकते। आज 3 साल हो गया है फहद बिन अब्दुल अजीज अपने पैर से चल नहीं सकते। इसीलिए जब इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस हुई थी कि कोई आपस में समझौता, अरबी ढांचे में, अरबों के अपने माहौल में एक समझौता हो जाए, उसमें जब ये गए थे तो हवाई जहाज से ये खड़े खड़े उतरे हैं। लिफ्ट लगाई गई थी क्योंकि 2 कदम चल नहीं सकते। ऐसी हाकिम जो अपने पैर से न चलता हो, उसे यकीनन अमेरिका के पैरों की जरूरत है। जो अपने पैरों से न चलता हो, उसे अमेरिकी पैरों की जरूरत है। और जिसे चलना नहीं आता, उसे देश बचाना क्या आएगा। इसलिए जरूरी है। अब जनाब ये हुआ, कहीं हम पर हमला न कर दें। अमेरिका आया और ये कहते हुए आया कि अगर इराक ने सऊदी अरबिया पर हमला किया, अगर इराक ने सऊदी अरबिया पर हमला किया तो हम डिफेंस करेंगे, हम डिफेंस करेंगे। कब डिफेंस करेंगे? जब सऊदी अरबिया पर हमला होगा। कब डिफेंस करेंगे? जब इराक सऊदी अरबिया पर हमला हो करेगा। ये आपकी 1 लाख फौज, 1.5 लाख फौज कब हरकत में आएगी? जब इराकी आर्मी सऊदिया पर अटैक करेगी। यानी जब तक सऊदिया पर अटैक नहीं होगा, ये सिर्फ खाते रहेंगे, ये सिर्फ बॉर्डर पर सोते रहेंगे, ये सिर्फ सऊदी अरबियों को बिल पेमेंट करना होगा। आज कितने सुअर मंगाए गए, आज कितनी शराबें बांटी गई, आज कितने गैर ज़बीहा खिलाए गए, आज कितने हरामकारियां हुई। मैं पूछता हूँ, मस्जिद हराम तो की बात अलग है, हम जज़ीरतुल अरब में एक खिंजीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर अमेरिका को तुम्हें खिलाना है तो हमें मिलकर तुम्हें मिटाना है।
اور اپنا حرم بچانا ہے. پوچھتا ہوں یہ تقوی و طہارت اور بڑی گاڑھی عربی بولنے کے لیے اس ملک سے آ رہے ہیں, کویت سے آ رہے ہیں, سعودیہ سے آ رہے ہیں, یہ ندوہ سے آ رہے ہیں, یہ ندوۃ العلماء سے آ رہے ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند سے آ رہے ہیں, یہ تبلیغی جماعت سے آ رہے ہیں, بڑی گاڑی عربی بولتے ہیں, حرام و حلال میں ہے. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. انہوں نے صرف 5 حروف حلقی کے علاوہ کسی اور حرف کا مطالعہ نہیں کیا ہے. مگر ان سے پوچھو کہ یہ ہم جب حاجی لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں, تو ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن ترجمہ قرآن کنزُل ایمان نہیں لے جا سکتے, محدث اعظم کا ترجمہ قرآن معرف القرآن نہیں لے جا سکتے, ہم اپنے ساتھ وظیفے کی کتاب نہیں لے جا سکتے, ہم مجموعہ دعا لے نہیں جا سکتے, ہم دعاؤں کے مجموعہ نہیں لے جا سکتے, ہم پنج سورہ نہیں لے جا سکتے, ہم دلائل الخیرات بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہندوستان سے آنے والوں دلائل الخیرات ساتھ میں مت لاؤ, قرآن شریف ساتھ میں مت لاؤ, بیضاوی ساتھ میں مت لاؤ, وفا الوفا ساتھ میں مت لاؤ, ترمذی کو ساتھ میں مت لاؤ, مسلم کو ساتھ میں مت لاؤ, صحیح بخاری کو ساتھ میں مت لاؤ. تم اپنے ساتھ کوئی کتاب نہیں لا سکتے. مگر جب ان امریکی بھیڑیوں کو سعودیہ نے بلایا ہے تو اجازت دے رہا ہے کہ تم بائبل اپنے ساتھ لے آؤ, اپنی عیسائی دھرم کی کتاب لے آؤ, تسلیس کے گھروندے پر مشتمل کتاب لے آؤ, جس کلام میں تحریف کر دی گئی ہے اسے لاؤ, جو محرف بائبل ہے اسے لے آؤ. میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کی زمین پر نکالی ہوئی بائبل کو دوبارہ بلا رہا ہو, ایسی حکومت کو دنیا سے نکال دو, زندگی سے نکال دو, ایسے اندھیرے میں انہیں ڈال دو کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ نظر آوے, ایسے اندھیرے میں ڈال دو کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ نظر آوے. اور تم ہمیں للکارتے ہو, تم ہندوستان کو للکارتے ہو, ہندوستان کی غریبی کو للکارتے ہو, تم اپنی جماعت کی امیری پہ گھمنڈ کرتے ہو, تو تم کو تمہاری امیری مبارک ہو. کویت کے امیر تو نے اپنا نام جابر رکھا تھا, مگر ایک سچے تھپڑ نے مجبور بنا دیا ہے. آج تو نے اپنا نام جابر رکھا تھا, مگر تو طائف میں سسک رہا ہے. آج تو سعودی عربیہ کی روٹی پر پڑ رہا ہے. آج تجھے قدرت نے جابر نہیں مجبور بنا دیا ہے. اب تو جابر نہیں مجبور بن گیا ہے. ایک صداقت کا تھپڑ تو برداشت نہ کر سکا اور تو مجبور ہو گیا ہے. تو کہتا میں امیر تھا, میں امیر ہوں, میں امیر رہوں گا. تجھ کو اگر اپنی امیری روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. غریبی پہ ناز ہے, اس لیے کہ امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں, ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, سلطان الہند غریب نواز. اور تم یہ جب قحط میں انسان متاثر ہوتا ہے, جب بھوک میں انسان متاثر ہوتا ہے, بیماری میں انسان متاثر ہوتا ہے, کیا بات پکڑی ہے؟ امریکہ بولا سینکشن کر دو. وجہ یہ ہے کہ عراقی آرمی نے مجھ سے پوچھے بغیر, وداؤٹ دا پرمیشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, بغیر مجھ سے پوچھے وہ کویت میں چلے گئے. کویت میں جانا ایگریسر ہے, کویت میں جانا جارحیت ہے. اے امریکہ, کبھی تجھے یہ توفیق ہوئی کہ تو اسرائیل سے پوچھے کہ صحرائے سینا میں جانا کیسا تھا, گولان میں جانا کیسا تھا, اردن پہ حملہ کیسا تھا, فلسطین چھیننا کیسا تھا, بیت المقدس پہ قبضہ کیسا تھا, لبنان پر حملہ کرنا کیسا تھا؟ جب اسرائیل لبنان پر حملہ کرے تو امریکہ چپ ہے, سعودیہ چپ ہے, برطانیہ چپ ہے, نیدرلینڈ چپ ہے, بیلجیم چپ ہے, جرمنی چپ ہے, رشیا چپ ہے. جب اسرائیل آگے بڑھے تو خالی ایک بیان دے دیا ماسکو میں. میں کہتا ہوں یہاں تو ایک کویت لیا ہے, اسرائیل نے تو اپنے پڑوسیوں کے سارے علاقے لیے ہیں, کئی ملکوں پر الگ الگ حملے کیے. ایجپٹ پر حملہ کیا, سینکشن نہیں ہوا. اور یہ سلامتی کونسل, سیکورٹی کونسل کے پانچ پرماننٹ ممبر ایک نہیں ہوئے کہ سب ایک ہو جائیں. کبھی امریکہ نے ویٹو کر دیا, کبھی انگلینڈ نے ویٹو کر دیا, ایک نہیں ہوئے. یہودی ہے نا, روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. اسرائیل نے مصر پہ ناجائز حملہ کیا, اسرائیل نے سیریا پر حملہ کیا, اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا. مارے ڈر کے, خوف سے سیریا اور مصر ڈر گئے. لاؤ اب تھوڑا سا ان کے ساتھ ہو جاؤ, دوبارہ نہ حملہ کر دیں. مگر اردن کی خیریت اس میں تھی کہ اس کے حکمراں شاہ حسین تھے اور ان کی رگوں میں ہاشمی خون تھا. اس لیے امریکہ کی دوستی چھوڑ کر مدینے والے کی محبت میں آ گئے اور بغداد کو بچانا, عالم اسلام کے مرکز کو بچانا,
वाशिंगटन को छोड़कर बगदाद के करीब हो गए। ये उनकी हाशमियत थी जिसने उन्हें बचाया, बढ़ाया, वेलकम करते हैं। मगर हम पूछना चाहते हैं कि खुद अमेरिका ने पनामा पर जब फौजी अलगार किया तो कौन सा सैंक्शन हुआ, कौन सी पाबंदी लगी, कब मार्केट बंद हो गई? अमेरिका दादागिरी करे तो यूएनओ चुप रहे, सिक्योरिटी काउंसिल खामोश रहे। तो मुझे ये कहने की इजाजत दी जाए कि यूएनओ इंसाफ का इदारा नहीं, नोट कीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा इंसाफ का इदारा नहीं, अमेरिका की रखायल है। जैसा अमेरिका कहेगी उसकी परवाह रखायल वैसा करेगी। क्या कहने, बहुत खूब। इसने ईरान को इराक से लड़ाया, इन्हीं अरबों ने, ये कुवैतियों ने, सऊदियों ने, हम शेयर करेंगे, हम केयर करेंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि लोन में बदल दिया। अब ये कर्जा तुम्हारे ऊपर है, ये तुम लोन अदा करो, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारा पेट्रोल भी चोरी करेंगे, तुम्हारा पेट्रोल नहीं लेने देंगे। और उसको जब तुमने 18 रुपये, तुमने 18 अमेरिकी डॉलर पर बैरल जो तुमने दाम मुकर्रर किया, हमने तो अमेरिका को 12 में बेचा है, हमने अमेरिका को 12 में बेचा। पूछो इस कुवैत के रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ डॉलर पर ले रही थी, 18 अमेरिकी डॉलर पर बैरल ले रही थी, तो ये अमेरिका को 12 में क्यों बेचा? अमेरिका इनका मुर्शिद था, इनका उस्ताद है, इनका रखवाला है, इनका मालिक और मौला है, क्या है? ये तुमने 12 में दिया क्यों? सद्दाम हुसैन साहब आप 12 के भाव से ले लीजिए। उन्होंने कहा जब मार्केट रेट 18 है तो 12 के भाव से क्यों लूं? अरे ये चोर भी हैं, गासिब भी हैं। अगर इन गासिबों और चोरों को हटाकर बगदाद वाले ने ले लिया तो क्या बुरा किया? अरे गौसे आजम तो पहले भी चोर को निकाला करते थे, निकालने का ढंग अलग था, निकालने का ढंग अलग था। या तो वली बना देते थे या इलाके से निकाल दिया करते थे। पहले वली बना दिया था, इलाके से निकाल दिया। तुम कहते हो सैंक्शन करेंगे, तुमने मुझको सऊदी अरबिया समझा है, तुम आले सऊद समझते हो, सैंक्शन से आले सऊद डर जाए। या कुवैत के पुराने मछली मारने वाले मछेरे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम्पायर बना दिया, उन मछेरों को अमीर बना दिया। ऐसे मछेरे, ऐसे मामूली धंधा करने वाले, इनको इख्तिदार की कुर्सी मिल गई। अरे ये भूख से डर जाए तो डर जाए। और अमरीकियों और मिसेस थैचर, मिस्टर जॉर्ज बुश, यू विल प्रोटेक्ट हरमैन, तुम हरमैन बचाओगे। हरमैन बचाने के लिए फहद बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन को बचाने के लिए जॉर्ज बुश को बुलाया। इसका मतलब वो अमेरिका में जॉर्ज बुश है और सऊदी अरबिया में जॉर्ज बिन बुश है। मालूम होता है इन्हीं का भतीजा है या बाबा है। बुलाया है बचाओ, वरना सैंक्शन कर देंगे। हम बहुत सीरियसली एक बात कहना चाहते हैं और बहुत मुख्तसर में, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। और आपने दीवारों पर खड़े होकर के ये भैया कुछ ये बाउंड्री वॉल में खड़े होकर, जब जगह नहीं रह गई बाउंड्री वॉल में खड़े होकर के आपने तकलीफ से सुना है, तो ये पहचान है, ये अलामत है इस बात की कि जब आशिकों का मजमा जमा होता है, जब गौस और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी के दीवानों का मजमा जमा होता है, रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ वालों का मजमा जमा होता है, तो जितनी भी बनी हुई दीवारें हैं सब टूट जाया करती हैं। क्या कहने हैं? जितनी बनी हुई दीवारें हैं बहुत खूब। सब पर हम चढ़ जाते हैं। अभी तो उम्मीद है कि सऊदिया को समझ आ जाए, सऊदी अरबिया के हुक्मरान को समझ आ जाए और वो अमरीकियों को लौटा दे। इस उम्मीद पर अभी हम दीवार पे चढ़े हैं, और अगर हमारी ये उम्मीद खत्म हो गई तो फिर हम उन्हीं पर चढ़ाएंगे। यही हमारा आखिरी फैसला है। आप इससे मुत्तफिक है कि नहीं? अब जरा तजावीज, भूटान को धमकी दो, भूटान को धमकी दो, शायद डर जाए। तिब्बत को दो, शायद मरूब हो जाए। नेपाल को भूख प्यास की धमकी दो, शायद लरस जाए। मगर इराक को भूख और प्यास की धमकी मत देना, क्योंकि इराक में करबला है और करबला यजीद का सैंक्शन झेल चुका है। सर नहीं झुकाया, गर्दन कटा दिया। तो सुनो, जब इराक में यजीद को करबला ने जमने नहीं दिया, जब इराक में शामी यजीद को हुसैन ने जमने नहीं दिया, तो ये अमेरिका और सऊदिया के पलीत को आज भी हुसैन जमने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। दौलत की फरावानी में इस्लाम इतना नहीं बढ़ा है,
تجارت کی فراوانی میں جب معاشی طاقت بڑھنے لگی ہے تو اسلام اتنا نہیں بڑھا جتنا غریبی میں. مکے میں اسلام بہت غریب تھا, تیزی سے بڑھ رہا تھا. مدینے میں بہت غریب تھا, تیزی سے بڑھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی تیل آنا شروع ہو گیا, مال آنا شروع ہو گیا, اسلام کی تبلیغ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی. غوث اعظم کو ضرور فکر ہوئی ہوگی, امام حسین کو ضرور تردد ہوا ہوگا, علی مرتضیٰ کو ضرور خیال آیا ہوگا. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. میں غریبی پیدا کی جائے, غریبی کا ماحول بنایا جائے, مفلسی کا ماحول بنایا جائے, انہیں بھوکا بھی رکھا جائے, پیاسا رکھا جائے. کیونکہ جب عراق بھوکا ہوگا تو بچے بھوکے ہوں گے تو علی اصغر یاد آئیں گے, جوان بھوکا ہوگا تو علی اکبر یاد آئیں گے, اور فوجی کی گردن کٹے گی تو شہدائے کربلا یاد آئیں گے. ضروری ہے کہ ہمیں بھوکا بھی رکھا جائے, پیاسا بھی رکھا جائے, کیونکہ جب مسلمان بھوک و پیاس میں تڑپتا ہے. مگر ایک بات اچھی طرح سے سن لو, یہ بات عراق تک نہیں رہ جائے گی. سعودیوں اسے نوٹ کر لو, یہ بات عراق کے جغرافیہ میں محدود نہیں رہے گی. یہ بغداد کے شہر کا معاملہ نہیں ہے, یہ کربلا مولاہی کا معاملہ نہیں ہے, یہ نجف اشرفی کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف اعظمیہ اور کاظمیہ محلے میں گھر کے نہیں رہ جائے گا. اگر امریکہ کے ظلم و ستم اور سعودی عربیہ کی بربریت اور جانوریت اور حیوانیت کے نتیجے میں اگر بغداد کا کوئی بچہ بھوکا مر گیا تو ہم سعودیت کو بھارت کی دھرتی پر مٹا دیں گے. ہم انہیں کہیں پر لگانے کے لیے ہم اس کا انتقام اپنے ملک میں لیں گے. اس پرامن ملک میں ہم نجدیوں جیسے فرقہ پرستوں اور تنگ نظروں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ ہم فرقہ پرستی اپنے ملک میں نہیں چاہتے, تنگ نظری ہم نہیں چاہتے. یہ تنگ نظری ہی ہے کہ مسجد حرام خطرے میں ہے, یہ تنگ نظری ہی ہے کہ بیت المقدس خطرے میں ہے, اور یہ بھی تنگ نظری ہے کہ بابری مسجد بھی خطرے میں ہے. یہ بھی تنگ نظری ہے. آج میری زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ زبان ہندوستان کی زبان نہیں, میرے ایمان کی زبان ہے, بولتے قرآن کی زبان ہے. آج اس زبان کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے ہمیں بہت امید. دیکھو میرے دوستو, اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں کوئی جلوس و جلسہ کیوں نہیں. میں نے کہا بھائیو, ایک مرتبہ شابانوں کا میٹر آیا تھا اور مسلم پرسنل لا میں ایک ایسا مداخلت ہو گئی تھی جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ بھیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ایسا امینڈمنٹ کر دیا جائے جس سے مسلم پرسنل لا سیف ہو جائے. تو موڈ نہیں تھا. جب ان کا موڈ نہیں تھا تو ہم نے جلسے کرنے شروع کیے, ہم نے کانفرنس کرنی شروع کر دی, گورنمنٹ کا موڈ بنانا شروع کیا, سینٹرل گورنمنٹ کے مزاج بنانا شروع کیا. اب گورنمنٹ دھیرے دھیرے مائنڈ میک اپ کرنے لگی. بہار میں کانفرنس ہو رہی ہے, یو پی میں کانفرنس ہو رہی ہے, بمبئی میں تو 3 مہینے تک مسلسل روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. 1 ملین مسلم 1 ملین مسلم ان مائی پروسیشن. ایک 10 لاکھ مسلمان اسی سے ہمارے ساتھ ہماری قیادت میں ان مائی لیڈرشپ وہ لوگ سب نکلے اور گئے. میمورنڈم دیا گیا, اس میں نے کام کیا, اور جب گورنمنٹ کا موڈ بن گیا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں امینڈمنٹ ہو گیا, اور آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ جو افیکٹ ڈالتا تھا وہ ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن میں بدلنے سے. تو گورنمنٹ کا جب موڈ نہیں ہوتا تب ہم موڈ بناتے ہیں, مگر ہم کو تو وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا موڈ بنا بنایا نظر آ رہا ہے, بنا بنایا نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ہم لوگ کڑک ہونے کے بجائے جب ہم نے دیکھا کہ یو پی گورنمنٹ جو ہے وہ نے اپنے وعدوں کے حساب سے, اپنے الفاظ کے حساب سے انتظامیہ کی ذمہ داری اور نیائے پالیکا اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرتی ہوئی بابری مسجد کے تحفظ کی ذمہ داری لے لیا ہے, اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, اس کو چھیڑنے نہیں دیں گے, اسے گرنے نہیں دیں گے. تو جب موڈ بنا ہوا ہے تو ہم کڑک کیوں بنے, ہم ملائم بن گئے. ہم کڑک کیوں بنے, ہم کڑک کیوں ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایک بات تم بتاؤ, لیکن یاد رکھنا, اگر حکومت ہم ملائم ہوئے ہیں اس لیے کہ حکومت کڑک ہے, لیکن اگر حکومت ملائم بن گئی تو ہم کڑک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اسی لیے ہم پریزیڈنٹ کے اس آرڈیننس کا ویلکم کرتے ہیں. ویلکم فرام مائی تبلیغ سیرت جو آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا نے دیا ہے, اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں. اور تبلیغ سیرت کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنیسٹلی امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. تو چاہے تو کیا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. مکے مدینے میں امامت کرنے کا حق ہے, تم بولو. تو اب حرمین سعودیوں کی جاگیر ہے نہیں, تو پھر حرمین اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے تمام ملک مل کر کمیٹی بنائیں, ہر مسلم ملک سے ممبر لیا جائے اور وہ کمیٹی بین الاسلامی کمیٹی ہو, اور اس کی نگرانی میں
بیت المقدس بھی ہو اور حرمین بھی ہو، تاکہ جیسے بغداد میں گنبد چمک رہا ہے، جنت البقیع میں کوئی دمک رہا ہے. کیا کہنا؟ تو سعودیوں کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سعودیوں سے چھٹی پانے کا راستہ کیا ہے؟ امریکہ کو نکال دو، کیونکہ جب امریکہ کو مار کے ہم نکالیں گے تو جو اس کے غلام آٹومیٹک پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ امریکہ کے 2 سیاسی بچے ہیں، سیاسی 2 اولاد ہے، ایک بے کلمہ ہے، ایک با کلمہ. امریکہ کے بے کلمے لڑکے کا نام یہود ہے اور با کلمہ فرزند کا نام سعود ہے. اسی لیے جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ یہود کو استعمال کرتا ہے، اور جب اسلام کو ستایا جاتا ہے تو امریکہ سعود کو استعمال کرتا ہے. جب عربوں کو ستایا جاتا ہے تو تب یہود کا استعمال ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے تو سعود کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے مجھے بتاؤ کہ اب ہم جب حج کرنے جائیں گے تو سعودی عربیہ میں کس کی حکومت ہے؟ اس لیے کہ اب کتنی فوج آنی چاہیے سعودی عربیہ میں، کتنی جانی چاہیے، کتنا روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. کب ٹیک آف کرنا چاہیے، کب لینڈ کرنا چاہیے، یہ تو بادشاہی کے حکم سے ہوتا ہے نا، یہ تو پریزیڈنٹ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو جب پوری نیوی امریکہ کے پاس ہے، بریہ امریکہ کے قبضے میں، بحریہ امریکہ کے قبضے میں، فضائیہ امریکہ کے قبضے میں، تو پریکٹیکلی امریکہ سعودی عربیہ کا بادشاہ بن گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ حج کرنا زیادہ ضروری ہو گیا یا جہاد؟ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ حج عبادت بھی ہے اور باطل شکنی بھی ہے. ہم حجر اسود کو چومنا بھی حج سمجھتے ہیں، اور شیطان کو کنکری مارنا رمی جمار کو بھی اپنی عبادت سمجھتے ہیں. اب کی حج میں ہم چومیں گے بھی اور ماریں گے بھی. اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بولو. جنہیں اللہ اگر حج کے لیے لے گیا، اگر تمہیں تمہارے رسول نے بلایا تو پھر مدینے میں روزہ چوم کر کے چلے آؤ گے، یا ان امریکیوں سے ٹکر لینے کی ہمت بھی رکھتے ہو؟ اور ایک بات ذرا دل سے بولنا، دباؤ میں نہیں بولنا. میں جب آل انڈیا تبلیغ سیرت کا آفس کھولوں گا تو تم دل سے بولنا، اس جذبے سے بولنا جس جذبے کو غوث اعظم سے تم نے لیا ہے، اس اسپرٹ سے بولنا جس اسپرٹ میں شہید کربلا کا لہو شامل ہے، اس کلیجے سے بولنا جس کلیجے نے امیر حمزہ کی چھاتی سے کٹ کر کلیجے کو دانتوں سے چبا چبا کر ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں دیکھ کر کے ہم نے اپنے کلیجے میں وہی گرمی پیدا کی ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر بغداد پر حملہ ہو گیا، اگر کربلا پر گولہ گر گیا، اگر بمبارٹمنٹ نجف اشرف پر ہو گیا، اگر امریکہ نے ہوائی حملہ کیا، تو تم اپنے جوانوں کا لہو بوتلوں میں بند کر کے عراق کے سپاہیوں کے جسم میں ڈالو گے کہ نہیں؟ تم بلڈ دو گے کہ نہیں؟ جو لوگ خون دینے کو تیار ہو ہاتھ اٹھائے، جو اپنا لہو روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن رسول کو راضی کرنا، رسول کی خوشنودی، رسول کی محبت، جانتے ہو ہم اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی سجدے سے، کسی تقوی سے یقین نہیں رکھتے کہ رسول راضی ہو جائے، ان کا کرم ہے اگر ہو جائے. ارے میں کیا، مفتی اعظم کیا، محدث اعظم کیا، یہ تو مجدد اعظم کو بھی سوچنا پڑا کہ رسول تک جانے کے لیے میں کسے لے جاؤں، رسول تک جانے میں کسے سہارا بناؤں، رسول تک جانے میں اپنی ذات کو کس نسبت سے معتبر بناؤں، رسول کی نگاہ میں جگہ پانے کے لیے کسے وسیلہ بناؤں، رسول کی بارگاہ میں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کی مقبولیت کے لیے
کس کے دامن کو پکڑ کے جاؤں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی دعاؤں میں اپنی التجاؤں میں زندگی ڈالنے کے لیے کس کے نام کا سہارا لوں؟ تو امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ امریکیوں، اگر نشے کی حالت میں عیاشی کے بستر سے اتر کر شراب کے نشے میں، سعودیوں کی دولت کی لالچ میں اگر تم نے کربلا پہ حملہ کیا، بغداد پر حملہ کیا، تو یہ جغرافیے پر حملہ نہیں ہے، یہ رسول کے بیٹوں پر حملہ ہے۔ اور اگر سعودیوں تمہاری وجہ سے رسول کے بیٹوں کا گھر لٹ گیا تو پھر ہم سعودی بیٹوں پر زندگی تنگ کر دیں گے، ڈھونڈ آئیں گے کہ اس خاندان کا کوئی بیٹا کہاں لاپتہ ہے۔ اگر واشنگٹن میں بھی مل گیا تو قسم اس کی جس کے قبضے میں ہاشمی کی جان ہے، ہم اس واشنگٹن کی گلیوں میں اپنے چاہنے والوں سے آگ لگوا دیں گے، جو علی کے در کو آگ لگائیں گے، جو حسین کی چوکھٹ کو آگ لگائیں گے، جو غوث اعظم کے دربار کو آگ لگائیں گے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کی سرکار کو آگ لگائیں گے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ بہت خوب۔ اس لیے ہمارا حج اب کی بار جو ہونے والا حج ہے وہ صرف حج سفر نہیں ہے، وہ کلیجے اور جگر کا کام ہے۔ اس لیے ہم اس مردہ شیطان کو بھی ماریں گے جو تین کھڑے ہیں، اور زندہ شیطانوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ماریں گے، اور چاہے وہ ویزا دیں چاہے ویزا نہ دیں، ویزا دینا ان کی ہے، وہ ویزا دیکھیں، ہم مصطفیٰ کی رضا دیکھیں۔ اس لیے یہ بات بالکل طے ہے کہ ہم ایک اور بات تو نوٹیبل ہے، میں پوچھتا ہوں کشمیر کے مسئلے کو کیا سلامتی کونسل نے حل ہونے دیا؟ کیوبا کے مسئلے کو، روشن علی ویتنام آڈیو کے اسپیکر مسئلے کو، سینٹر سجان پناما گڑھ۔ کے مسئلے کو، اسرائیل کے مسئلے کو نہیں، ایک نہیں ہوتے۔ ہم نے روس کو منایا، چین کو سمجھایا، فرانس کو بتایا، برطانیہ نے ویٹو کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جنرل اسمبلی میں جب اسرائیل نے فلسطینیوں کا حق چھینا تو اقوام متحدہ میں 80 قراردادیں منظور ہوئی، نیئر اباؤٹ 80 قراردادیں، لیکن امریکہ نے کسی پر عمل ہونے نہیں دیا، ویٹو کر دیا۔ ہم کہتے ہیں پورا ملک ہڑپ کر لیا اسرائیل نے، اردن کا علاقہ چھین لیا اسرائیل نے، گولان پہ حملے کر دیا اسرائیل نے، سرائے سینا پر حملہ کیا اسرائیل نے، بے شمار عربوں کو مارا اسرائیل نے، لبنان میں شرنگیزی کی اسرائیل نے، اپنا فوجی حملہ کیا اسرائیل نے، 80 قراردادیں منظور ہوئی۔ آج برسوں گزر گئے مگر کوئی بھی پانچوں کے پانچوں ملک ایک ہو کر کے اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے۔ دن تیار ہوتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے، ایک ویٹو کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک چھوٹے سے کویت پر عراق نے جب قبضہ کیا تو یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہو گئے، یہ پانچوں کے پانچوں ایک ہو گئے۔ نہ امریکہ ویٹو کر رہا ہے، نہ رشیا ویٹو کر رہا ہے، یہ سب ایک ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہودی کافر ہے، اور کافر کے لیے سلامتی کونسل میں حمایت کی جائے گی، اسے بچایا جائے گا۔ مگر عراق نے ابھی ایک ملک کم کیا ہے، کل دوسرا کم ہوگا، پرسوں تیسرا کم ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا عرب ایک ہی ملک بن جائے، یہ پورا عرب کہیں ایک ملک نہ بن جائے۔ اگر پورا عرب ایک بن گیا تو یہودیت کے پیر اکھڑ جائیں گے، نصرانیت کی جڑیں کٹ جائیں گی، کفر کے اندھیرے مٹ جائیں گے، نور کی روشنی پھیل جائے گی۔ اس لیے ہم عربوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے، اور کویت کے نام پر یہ دو کو ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہماری تو دلی تمنا یہ ہے کہ بغداد ہی کی حکومت میں کویت بھی رہے، اسی میں دبئی بھی رہے، اسی میں مسقط بھی رہے، اسی میں بحرین بھی رہے، اسی میں ابوظہبی بھی رہے، اسی میں سعودیہ بھی رہے، روشن اسی علی میں سیریا آڈیو بھی رہے، اسپیکر اسی میں سینٹر مصر بھی سجان رہے۔ گڑھ۔ جیسے خلیفہ عبد المجید کے زمانے میں عرب اور عجم ایک طاقت بن گئے تھے، ایسے ہی صدام حسین کے زمانے میں پورا عرب ایک ملک بن جائے اور سارا عجم اس کی طاقت بن جائے، ساری طاقت بن جائے۔ میرے دوستو، یہی ہماری دلی خواہش ہے۔ اس لیے سلامتی کونسل یہ 5 ممبر ہیں جو پرماننٹ ہیں،
اور جانتے ہو سیکورٹی کونسل میں کل ممبر 15 ہے. 15 ممبر پوری دنیا کا ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ 15 ممبر 15 ملکوں کے ہوتے ہیں اور دنیا 15 ملکوں کی نہیں ہے. 15 ملک سے زیادہ تو عرب ہیں. تو یہ جب دنیا سینکڑوں ملک ہوں تو 15 ملک مائنارٹی ہے اور دنیا جو ہے وہ میجارٹی ہے. تو میجارٹی کی ریپرزنٹیشن مائنارٹی سے نہیں ہوگا. اس لیے سیکورٹی کونسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. سیکورٹی کونسل کو ہمیشہ کے لیے چارٹر سے نکال دیا جائے اور صرف جنرل اسمبلی ہو, ہر ملک ممبر ہو اور کثرت رائے سے فیصلے ہو تاکہ پوری دنیا میں ویسے ہی جمہوریت رہے جیسے بھارت میں جمہوریت پل رہی ہے, جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت کی شاخیں مضبوط ہیں کہ جس کے ساتھ کثرت رائے ہو اسی کا فیصلہ مانا جاتا ہے. مجھے بتاؤ سلامتی کونسل کو توڑ کر ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے کہ نہیں؟ آپ کو یہ جو انگریزی میں پڑھی گئی قراردادیں, یہ 6 قرارداد یہاں کے یہ جو 50,000 سے 60,000 اللہ جانے, میرے پاس تو کوئی معافی نہیں ہے. یہ پورا ہاؤ مینی آڈینس کتنے پبلک ہے میں نہیں جانتا, لیکن یہ جتنے ہزار لوگ آئے ہیں یہ 6 تجویزوں سے جنہیں اتفاق ہو, جو تبلیغ سیرت کے پیش کرتا ہے ان 6 تجویزوں سے متفق ہو وہ ہاتھ اٹھاویں. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. اور نیچے کیجیے ہاتھ. اور جو یہ چاہتے ہو کہ امریکہ کی دادا گیری چلے, یو این او کو جو اس نے اپنی رکھیل بنا لیا جیسا چاہتا ہے موڑ دیتا ہے, یہ سلسلہ جاری رہے تو ان لوگوں اس کے خلاف جو لوگ ہوں وہ ہاتھ اٹھاویں. خلاف جو لوگ 3-4 آدمی ہے, معلوم ہوا کہ 3-4 آدمی بھیجے گئے, مگر میرے دوست ایک بات صحیح ہے, یہ ہاتھ اٹھانے کی عادت پہ اٹھایا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم سوچ سمجھ کر حلف اٹھاؤ کہ اگر امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا تو بغداد خطرے میں ہے کہ نہیں, کربلا خطرے میں ہے, نجف اشرف خطرے میں ہے, مکہ مدینہ خطرے میں ہے, اصحاب کی مزار خطرے میں ہے, انبیاء کی قبور خطرے میں ہے. امریکہ کے بمبارڈمنٹ نے ان تمام کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں؟ اور اگر ڈال دیا تو تم کیا کرو گے؟ ہاں, ہماری عوام جہاد کے لیے تیار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.